کہ جیسے چھوڑ کر انسان کو سایہ نہیں جاتا، کہ جیسے چھوڑ کر انسان کو سایہ نہیں جاتا، اور بنا دیجئے میرے اشکوں کو زینہ میرے مرکز کا، بنا دیجئے میرے اشکوں کو زینہ میرے مرکز کا، میرے مولا بلندی سے مجھے اترا نہیں جاتا، میرے مولا بلندی سے مجھے اترا نہیں جاتا۔ اور یہ شیخ خاص طور سمجھتے ہیں حضرت کہ یوں ہی میدان سے ناصر کوئی بھی شہکا نہیں جاتا، کہ جیسے چھوڑ کر انسان کو سایہ نہیں جاتا، بنا دیجئے میرے اشکوں کو زینہ میرے مرکز کا، میرے مولا بلندی سے مجھے اترا نہیں جاتا۔ اور تکبر کثرت دولت پر تیرا بیکار ہے باعث، جہاں اعمال جاتے ہیں وہاں پیسہ نہیں جاتا۔ تکبر کثرت دولت پر تیرا بیکار ہے باعث، جہاں اعمال جاتے ہیں وہاں پیسہ نہیں جاتا۔ اور یہ شعر ماں بہنوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ جہاں اعمال جاتے ہیں وہاں پیسہ نہیں جاتا، اور پلا دیتی ہیں مائیں گھٹیوں میں گھول کر اس کو، ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا۔ پلا دیتی ہیں مائیں گھٹیوں میں گھول کر اس کو، ہمارے گھر میں ماتم شاہ کا سیکھا نہیں جاتا۔ اور یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا۔ آخری شعر سماعت کر حضرت کہ یہ کہہ کر شاہ نے تلوار لے لی دست غازی سے، کسوٹی کا جو ہیرا ہو اسے پرکھا نہیں جاتا۔ اور گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننھے مجاہد نے، گرا کر خود کو جھولے سے کہا ننھے مجاہد نے، امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا، امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تقسیم ہندوستان سے پہلے ہندوستان میں 4 بڑے شاعر تھے، لکھنؤ سے نجم آفندی، امروہہ سے جن کا میں نے ابھی مصنف پڑھا نسیم امروہی، اور علی گڑھ کے پاس جلالی سے استاد قمر جلالی۔ 3 تو ہو گئے یو پی سے، اور چوتھے سے بہار سے علامہ جمیل مرکزی۔ میں اس وقت فی الحال ان کا انداز بھی بالکل جدا ہے تمام شعراء سے۔ قمر جلالی کا ایک شعر میں آج کے اس حالات میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابھی ایران نے جو اسرائیل اور امریکہ دونوں کو سبق سکھایا ہے، اور خیبر کا نام جو ہے سب سے اوپر آ گیا دنیا کے اندر، اور صرف شہادات کے اندر اہل سنت کے اندر بھی ہمارے ہندوستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر جو ہے اس وقت خیبر کا نام جو آیا ہے سامنے، لیکن استاد قمر جلالی کا کہنے کا کیا انداز ہے، ایک ہی شعر میں شعر عجیب و غریب ہے بالکل۔ یہ 2 شاعر ایسے گزرے ہیں، پناہ بنارسی، ان کا انداز بھی الگ ہے اور قمر جلالی کا انداز بھی الگ ہے۔ خیبر کو، مولا علی کو، ذوالفقار کو کس روپ میں پیش کیا ہے، یہ نوٹ کر موبائل میں لے لیں کہ ان کے پاس نہ ہو، ان کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں۔
مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا ہے. اب یہ تو ہے صاحب علم شاعر کا کلام. ہمارے قریب میں چاندپور کے ایک موضوع ہے پھندیڑی سادات. پھندیڑی سادات کے شاعر جو انگوٹھا چھاپ تھے, کسی اسکول کالج میں کہیں نہیں پڑھے, بیچارے بکری چرانے کا کام کرتے تھے, لیکن جسے علم مجلس کہا گیا ہے قبلہ, استاد شاعر تھے پھندیڑی کے اندر. برٹش پیریڈ کے اندر ناطق پھندیڑی, ان کے پاس وقت بیٹھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے. انہوں نے محفل مقاصدہ کی ہمارے چاندپور کے اندر. درد ہلدوری نے ان کو صدر بنایا. ان کا تخلص ہے بقا پھندیڑی. جب سب نے اپنا اپنا کلام سنا دیا تو اب بقا پھندیڑی کا نمبر آیا. بقا پھندیڑی نے اپنا کلام پیش کیا, صرف ایک شعر, اور اس شعر کی وضاحت میں پہلے کر دوں کہ میرے یہاں 3 دن قیام کیا چاندپور میں خواجہ شبیر نصیر آبادی. ان کو میں نے وہی شعر سنایا. یہاں دولت میں ان کو آنا تھا, ہمارے حیدرآباد والے آغا سرور, یہاں محمد عالم کے ہاں میرے بیٹے گئے, ان کا قیام تھا. ان سے میں نے وہ شعر سنایا. سرور نواب کو لکھنؤ میں نے ٹیلی فون سے رابطہ قائم کیا. میں نے حضور ہمارے یہاں کے شاعر کا یہ شعر ہے. تو تینوں کا اتفاق ہوا جواب کہ بھائی وزول حسن, حد یہ ہے کہ کسی بھی جلد کے اندر نہ انیس کے یہاں یہ مضمون ملا, نہ دلیل کے یہاں یہ مضمون ملا. اب وہ شعر میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بھی موبائل میں نوٹ کر لیتا ہوں. شہادت اس لیے مسجد میں پائی میرے مولا نے, حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم سے. شہادت اس لیے مسجد میں پائی میرے مولا نے, محاذ جنگ پر تو قتل حیدر غیر ممکن تھا. محاذ جنگ پر تو قتل حیدر غیر ممکن. ہم شیعوں میں سے کوئی داد میں بول نہیں سکا اس وقت تک. جو اہل سنت وہاں موجود تھے ہمارے یہاں, اس محفل کے اندر وہ بڑھ جاتا فوراً بول اٹھے کہ مولا علی کی سے بڑھ کر گرفتاری نہیں ہو سکتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وتركي وعد بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. اللهم صل على محمد. محترم صاحب کرام، جس حدیث پیغمبر کا انتخاب کیا گیا اس کو حدیث ثقلین کے نام سے جانا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں سلسلے بیان کو آگے بڑھاؤں، آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو بھی کوئی دشواری نہ ہو. آگے آئیے. ایک اور سلوات پڑھے حدیث شریف حدیث ثقلین کے نام سے جانا جاتی ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. لن جو ہے عربی میں تاکید نفی کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بھی قیمت پر گمراہ نہیں ہو سکتے. جب تک جڑے رہو گے، اور یہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے. یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتظام کیا، ایک قرآن کا انتظام کیا، ایک وارث قرآن. ایک قرآن کا انتظام کیا، ایک وارث قرآن کا انتظام کیا. اور میں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ یہ جب حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے تو ان دونوں سے پوچھا جائے گا اس امتیوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. صلوات پڑھیں گے نا بابا. ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم سے ہی سوال ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہیں، بلکہ قرآن اور اہل بیت سے بھی رسول اسلام پوچھیں گے میری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا رویہ اختیار کیا. تو جو معروضات کا بیان کر چکا اس سے قطع نظر اس کا ہمارا موضوع چل رہا ہے قرآن اور اہل بیت. قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے. مجلس کا موضوع قرآن اور اہل بیت ہے. اگر میں نے دامن اہل بیت تھام لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، لاکھ میں مجلس کروں، جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا. توجہ رکھیے گا، جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا. میں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کا دامن تھام لیا، مجھے کوئی جہنم سے بچا نہیں سکتا. لفظ بدل کر کہا جائے پوری دنیا میں 3 مکتبہ فکر ہے. ایک وہ ہے جو صرف اللہ کا قائل ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کا قائل ہے، دوسرا وہ ہے جو حسین کا قائل ہے. یہ بھی گمراہ ہے جو اللہ کا قائل ہے، اس نے ایک کا دامن پکڑا، دوسرے کا دامن چھوڑ دیا. جو صرف یا حسین کہتے ہیں یہ بھی راستے پر نہیں ہے، انہوں نے بھی ایک کا دامن تھاما. تیسرا گمراہ وہ ہے جس نے اللہ کو بھی لیا اور حسین. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین کا دامن بھی تھاما اور اللہ یعنی نماز کو بھی تھاما. تو ہی چیزیں نہ چھوڑی، یعنی اللہ کا ذکر بھی ہو اور اہل بیت کا بھی ذکر ہو. خالی ایک چیز لینے سے کافی نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے لیے مثال دے دوں، ایک چیز کافی نہیں ہے. میں بڑی دقیق مثال نہیں بلکہ آسان مثال چھوٹے بچوں کے لیے. آج کے زمانے میں ماں باپ اتنے لاپرواہ ہیں کہ بچہ جب ہی رویا
جب بھی موبائل دے دیا، جب بھی چلایا جب بھی موبائل دے دیا، جب بھی دیکھا گیا جب بھی موبائل دیا۔ بچہ تو بیکار ہو رہا ہے مگر ماں باپ کی ذمہ داری ہے بگاڑنے میں۔ یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جبھی رہے جبھی دو لگا، دیکھیں کیسے رہ دنیا کا۔ اس کا مطلب یہ ہم سے بچے کنٹرول کرنے نہیں آتے، توجہ رکھیے گا۔ ہم سے بچے موبائل دینے کا مطلب یہ بچے کی زندگی کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اب آپ آئیں مثال میں دو چیزیں چھوڑیے، بچے کو سم دے دیے کہ بیٹا ذرا نانی اماں سے بات کرو، نہیں پہنچی بات کہ ابا جان کیسی باتیں کرتے ہیں، کہیں خالی سم سے بات ہوتی ہے؟ ہم نے سم جیب میں رکھی، بیٹا یہ موبائل ہے ذرا نانی ابا سے بات کرو، نانی ابا سے بات کرو۔ کیا بابا جان کہیں موبائل سے بات ہوتی ہے جب تک اس میں سم نہ ہو؟ پتا چلا خالی سم بھی کافی نہیں ہے، خالی موبائل بھی کافی نہیں ہے، سم بھی ہو موبائل بھی ہو۔ جب بھی ننیال میں بات ہوگی خدا تک پہنچنا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں اہل بیت۔ صلوات پڑھیں خدا تک کنیکشن کرنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، تو ان کے بغیر خدا تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب کا نام ہے درس نامہ آل محمد، فارسی میں کتاب ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن بنا ہے قرآ سے، قرآ کا مطلب ہے جو چیز پڑھی گئی، جب پڑھا جائے گا جبھی تو اسے قرآن کہا جائے گا۔ قرآن کتبی شکل میں نہیں آیا، قلب پیغمبر پر آیا، قلب پیغمبر پر آیا، پیغمبر نے پڑھا تو اسے قرآن کہا گیا، توجہ اسے قرآن کہا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ قرآن بھیج رہا، اللہ طیب و طاہر، توجہ رکھیے گا، اللہ نے قرآن بھیجا، اللہ طیب و طاہر، قرآن جو بھیجا جا رہا وہ طیب و طاہر، جبریل جس کے ذریعے بھیجا جا رہا وہ بھی طیب و طاہر، جس کے پاس آ رہا وہ بھی طیب و طاہر ہے۔ اب ذرا عقل سے سوچ کر بتاؤ، جب پیغمبر دنیا سے جائیں گے تو قرآن اس کے حوالے کریں گے جو کم سے کم پیغمبر جیسا ہو، غیرہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں گے، کم سے کم پیغمبر جیسا پاک و پاکیزہ ہو۔ وہ نبی نہیں ہے، سارے کمال نبیوں کے ہیں، سارے جمال نبیوں کے ہیں، سارے اخلاق نبیوں کے ہیں، سارے معجزات نبیوں کے ہیں۔ پیغمبر نے یہی تو کہا تھا اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ میرے سارے کمالات اگر دیکھنے ہیں تو علی ابن ابی طالب۔ تو پیغمبر جس کے حوالے کریں گے کم سے کم پیغمبر جیسا ہو، ایرا غیرہ کے حوالے قرآن نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا قرآن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، توجہ دینا، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے تو آج تک کسی مسجد کو ریزہ ریزہ ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی ممباڑے کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی مومن بھائی کے مکان کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن اور ہے
اور یہ قرآن اور ہے توجہ کیا وہ قرآن وہ ہے جو قلب پیغمبر بول رہا ہے یعنی ہر چیز کی 4 صورتیں ہیں ایک ہے ذہنی ایک ہے لفظی ایک ہے قدمی ایک ہے اصلی توجہ رکھیے گا بہت توجہ رکھیں لفظی کا ذہنی کا مطلب ہے مثال سمجھو تاکہ نتیجے پہنچوں ذہنی کا مطلب ہے میں نے کہا شعر آپ میں سے کوئی نہیں ڈرے گا میں نے لکھا شعر آپ میں سے کوئی نہیں ڈرے گا میں بازار سے کھلونے کے طور پر شعر لے کے آگے آرٹیفیشل میں نے یاد آگے رکھ دیا آپ میں سے کوئی نہیں ڈرے گا اس لیے آپ کے بچے نہیں ڈریں گے کوئی کان پکڑے گا کوئی ناک پکڑے گا کوئی دم پکڑے گا کوئی سوار ہو جائے گا کیونکہ یہ نقلی ہے اگر اصلی شعر آ گیا تو ہم میں سے کوئی نہ رکے گا سارے بھاگ جائیں گے چونکہ جان کا بچانا واجب ہے اب سمجھ میں آیا 4 میں سے ایک صحیح ہے کے مقابلے میں ایک صحیح ہوتا ہے 3 غلط ہوتے ہیں صلوات پڑھیں گے وہ جو قرآن پیغمبر کے قلب میں اترا وہ اصل قرآن ہے ہمارے پاس جو ہے یہ نقل قرآن یعنی یہ 0 سے 40 کے ہے اصل قرآن وہ تو پیغمبر کا عظمت کے اندر لو یعنی جس کی سنگینی کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اسے قلب پیغمبر برداشت کر رہا اسے قلب پیغمبر برداشت کر رہا سوچنے کی بات یہ ہے جس کا قلب پہاڑ سے زیادہ قوی ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا تھوڑا سا بخار اس پر اثر نہیں کر سکتا پیغمبر پر الزام ہے یہ پیغمبر کی توہین ہے دوسرا جملہ سمجھے ہزاروں من آگ میں ابراہیم کا دماغ صحیح کام کر رہا تو فخر ابراہیم ہو تھوڑے سے بخار میں کیسے ڈسبیلنس ہو سکتا ہے صلوات پڑھیں گے پیغمبر پر قرآن اترا اور پیغمبر نے مینون علی ابن ابی طالب کے سینے میں اونڈ دیا تاریخ بتاؤں جو اہل سنت نے لکھی انہوں نے کہا کہ مولانا نے کہا علمنی رسول اللہ زبان زبا توجہ فرمائیے گا چچا گواہی دیں گے آپ لوگ بھی صاحبان علم چھوٹے بھائیوں کے لیے آپ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے کیا کہ علمنی رسول اللہ زبان زبا رسول اللہ نے مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے نہیں بیٹا بچے نہیں بھیجا رہے آپ لوگ دیکھتے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایسے علم دیا جیسے بچہ ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے نبی نے مثال نہیں دی اس لیے جب پاک غذا کھاتی ہے تو وٹامن چینج ہو جاتا ہے اثر تبدیل ہو جاتا ہے رسول اللہ کو اللہ نے جیسا دیا بغیر تبدیلی کے ویسے علی کو رسول اسلام نے ادا کر دیا نہیں دیا چونکہ پرندے سے مثال ایسی اس لیے دی کہ جیسا لے کے آتا ہے ویسے ہی اس کی چوچ میں منتقل کر دیا اور جب علی مرتضیٰ اس عظیم شخصیت کے نام میں کسی کے بھی حق پر ہے علی نے آنکھیں نہیں کھولی توجہ رکھیے گا علی نے آنکھیں نہیں کھولی جیسے دستے پیغمبر پہ آئے سب سے پہلے نبی کے چہرے کو دیکھا جملہ رہ کے نہ جائے کیا کہا نبی نے کہا علی تم نے اپنی آنکھوں کے لیے میرا انتخاب کیا میں نے اپنے علم کے لیے تمہارا انتخاب کیا تم نے اپنی آنکھوں کے لیے میرا انتخاب میں نے اپنے علم کے لیے تمہارا انتخاب کیا یاد رکھے گا کہ قرآن کا تعلق علم سے ہے ہم اپنے بچوں کو دنیا پڑھائیں اچھی بات ہے پیغمبر نے یہ نہیں کہا دین چھوڑ دو یا دنیا چھوڑ دو پیغمبر نے کہا
اگر دین کی خاطر دنیا چھوڑا یا دنیا کی خاطر دین چھوڑا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. پیغمبر نے پھر وہی بات کہہ دی, دین بھی ہاتھ میں ہو دنیا بھی ہاتھ میں ہو. دو چیزوں میں بات چل رہی ہے, دین بھی ہاتھ میں ہو دنیا بھی ہاتھ میں ہو. مسئلہ یہ ہو گیا ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں, جغرافیہ تفسیر پڑھاتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں, دنیا بھر کی تعلیم بناتے ہیں, مگر یاد رکھیے گا سب پڑھائیے قرآن ضرور پڑھائیے گا. اس لیے کہ اللہ نے کہا تم ایرانی ہو نا, فارسی اپنے یہاں بولنا, ہمارے فارسی نہیں چلے گی. توجہ رکھیے گا, ہم ہندوستانی ہیں, ہندی اپنے یہاں بولنا, ہمارے ہندی نہیں چلے گی. تم انگلینڈ میں رہتے ہو اپنے انگلش بولنا, ہمارے یہاں نہیں چلے گی. تم جو ہے حیدرآباد کے علاقے میں رہتے ہو وہاں پشتو بولنا, وہاں تیلگو بولنا, ہماری بارگاہ میں نہیں. اللہ اعلان کر رہا ہے تم کوئی بھی زبان سیکھو اپنے معاشرے میں بولنا, جب مسلح پر آنا تو قرآن, جب مسلح پر آؤ گے تو تمہاری زبان نہیں چلے گی, قرآن کی زبان بولی جائے گی, قرآن کی زبان بولی جائے گی. لہذا کچھ بھی پڑھا لو, اگر انگلش پڑھایا قرآن نہ پڑھایا تو وہ جب بھی الحمد پڑھے گا کیا کہے گا, مالک یوم الدین. کیا کہے گا, مالک یوم الدین. چونکہ وہ دال جانتے ہی نہیں ہے, اسے کیا پتا دال ہوتا کیا ہے, وہ تو دال جانتے. مالک یوم الدین پوری سال پوری زندگی نماز پڑھی لیکن نماز کا علامت نہیں ہے, چونکہ وہ انگلش میں پڑھ رہا, اللہ قرآن کی زبان میں بول رہا. لہذا اتنا پڑھانا ضروری ہے کہ وہ نماز کو صحیح کر لے. اتنا پڑھانا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا حافظ جی بناؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ ملا جی بناؤ, میں کہتا ہوں اتنا تو پڑھا لو کہ ہماری قوم کا ہر بچہ اپنی قرآن صحیح کر لے, اپنا روزہ صحیح کر لے, اپنی عبادت صحیح کر لے, اپنے گھر والوں کو زندہ کو بھی قرآن ہدیہ کرے اور مردہ کو بھی قرآن ہدیہ کرے. اتنا تو ہونا ضروری ہے. کیا آپ نے امیر المومنین کا جملہ نہیں سنا, ایک انسان آیا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا, کائنات کا امیر دیکھتے رہا, جب نماز تمام ہو گئی مولا نے کہا نماز غلط پڑھی ہے. توجہ رکھے گا مجلس کا محسن, مولا نے کیا کہا کہ نماز غلط پڑھی. یار دوبارہ پڑھ لے رہا ہوں, اس میں کون سی بات ہے. اب وہ جلدی سے انہوں نے دوبارہ پڑھی, جب دو رکعت پڑھ چکا نماز مکمل ہوئی, کہا یا علی اب بتائیے. اب علی خاموش, توجہ رکھے گا, اب علی خاموش ہے. کہا مولا بتائیے. مولا نے کہا پہلی والی نماز میں, توجہ رہے, پہلی والی نماز میں نیت صحیح تھی, ارکان نماز غلط ہے. پہلی میں نیت صحیح تھی, ارکان نماز غلط ہے. دوسری میں ارکان نماز صحیح ہے مگر نیت غلط ہے. توجہ فرمائیے, اس لیے کہ پہلی اللہ کے ڈر سے پڑھی تھی, دوسری میرے ڈر سے پڑھی. صلوات پڑھیں گے پہلی اللہ کے ڈر سے, دوسری میرے ڈر سے. امیر المومنین سمجھانا چاہ رہے نماز وہی نماز ہے جس میں نیت بھی صحیح ہو, ارکان نماز بھی صحیح ہو. یہ کون بتائے گا, وہ بتائے گا جس نے دینی تعلیم حاصل کری ہے. گھر والے بھی سکھائیں, علماء سے بھی رابطہ کریں. لہذا دین سیکھیں, قرآن سیکھیں. پوری کائنات میں ہمیں کوئی بشر نظر نہیں ہے جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو سلونی سلونی قبل ان تفتحون. توجہ فرمائے نا کہ جو چاہو سوال کرو, اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. یہ صحیح ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ نہیں. لفظی ترجمہ ہوگا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, لفظی ترجمہ یہ ہوگا. کیا کہا امیر المومنین نے, جو چاہو سوال کرو. کتنی مرتبہ کہا سلونی سلونی 2 دفعہ. پورے قرآن کو پڑھ جائیے, پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے. ممبر سے بڑے دعوے کے ساتھ کروں, پورے قرآن میں 2 مرتبہ آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اگر تم
سورہ نحل میں اور ایک دوسرے مقامات میں یہ آیت کریمہ 2 سوروں میں نازل ہوئی. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. حضرت علی نے 2 دفعہ کہا سلونی سلونی قابل عام تفقیدون کہاں پہ منبر سے دعویٰ کیا. جب یہ دعویٰ کیا تھا خوارج کے علماء کا گروہ سامنے آئے. یاد رکھے گا علم قرآن علم ہے یہ ذہن میں رکھے گا. اور اہل بیت اللہ نے علم ہے. چونکہ اہل بیت کے بغیر قرآن کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. علماء کا گروہ آیا کہ یا علی یہ بتائیے علم افضل ہے مال. مولانا نے علم افضل ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل ہے مال جو ہے نمرود و فرعون و شداد کی میراث ہوتا ہے. علم انبیاء کی میراث ہے. علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے. توجہ رکھے گا. پہلے دوسرا شخص آیا علم افضل ہے مال. مولانا کا علم افضل ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ مال پرانا ہوتا ہے علم کبھی پرانا نہیں ہوتا. توجہ علم پرانا نہیں. بیٹھ جاؤ اگلا شخص آگے بڑھا. علم افضل ہے مال. مولانا کا علم افضل ہے. کیا دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ ہے تم مال کی حفاظت کرتے ہو علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. توجہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. اگلے شخص آگے بڑھا. علم افضل ہے مال. مولانا کا علم افضل. کیا دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو مال میں وراثت بڑھتی ہے علم میں کوئی وراثت نہیں بڑھنے والی ہوتی ہے. اگلے شخص آگے بڑھا. علم افضل ہے یا مال. اللہ نے نبی نے کہا علم افضل ہے مال نہیں. کیا دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ ہے صاحب مال کو بخیل کہا جاتا ہے کنجوس کہا جاتا ہے. صاحب علم کو کریم کہا جاتا ہے. صاحب علم کو کریم کہا جاتا ہے. مولا علی جواب دیتے رہے. جب 10 کے جواب دیں گے آخری فوٹو توجہ ہے. مولا نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے. اگر صبح قیامت تک یہی سوال کرو گے علی سب کو الگ الگ نعرہ حیدری علی سب کو الگ الگ جواب دیتا رہے گا. دنیا والا جس کا شاگرد اتنا بڑا عالم ہو تو اس کے استاد کا کیا مقام ہے. صلوات پڑھیں گے. اگر یہ بلند سلوات ہے تو ٹھنڈی سلوات ہے. قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ دیکھو میں نے کیا کہا علی مال قرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. زندگی کا کوئی لمحہ اہل بیت کا ایسا نہیں ہے جو قرآن سے خالی ہو. کوئی لمحہ خالی نہیں. بات رہتی علم کی اللہ نے جتنے بھی عہدے دیے ہیں صاحبان علم کو دیے ہیں. جاہلوں کو کچھ نہیں دیا. جاہلوں میں کچھ پلے نہیں آیا. ان کے بس کچھ نہیں ہے. بلکہ مثال دے تو ہم لوگ جانے تک جہادی ہوں گے. اگر جاہل کے یہاں لڑکا آ جائے تو کہتے ہیں کہ لاٹھی بڑھ گئی. کیا کہتے ہیں؟ ایک لاٹھی بڑھ گئی. جب صاحب علم کے یہاں آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کا عبادت گزار آ گیا. اللہ کا عبادت گزار بندہ آ گیا. بس یہی جاہل اور عالم میں فرق ہے. لہذا اپنے بچوں کو دیندار بنائے مذہبی بنائے. اللہ نے نبوت دی ہے تو پہلے علم دیا بعد میں نبوت دی ہے. رسالت دی ہے پہلے علم دیا بعد میں رسالت دی ہے. امامت دی ہے تو پہلے علم دیا بعد میں امامت دی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں آ جائیے جتنے بھی دنیا میں ہیں جن کی قدر کی جاتی ہے کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, یہ بہت اچھا پروفیسر ہے, یہ بہت اچھا خطیب ہے, یہ بہت اچھا نمائندہ خان ہے. تو بچوں ہے نا جہاں جہاں اچھا آتا جائے گا وہاں ایٹومیٹک محبت ہوتی جائے گی. پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ تو محبت میں اتنے آگے بڑھے توجہ رکھے گا اتنے آگے بڑھے کہ نقل بنانے لگے. توجہ کوئی تو عرفان عبدی
سوتا ہے تو محمد نظر آتا ہے، جاگتا ہے تو نصیری کا خدا۔ صلوات جاگ جائے تو نصیری کا خدا نظر آتا ہے۔ لیکن مرحلہ یہ کہ جب شب ہجرت کفار مکہ نے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اب تو پیغمبر مل جانے چاہیے۔ یہ بار بار اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر ہے یا نہیں، سب مطمئن ہے۔ چادر اوڑھنے کا انداز، کروٹ بدلنے کا انداز، چادر میں چھن چھن کے جو نور نکل رہا ہے یہ وہی نور ہے، چھن چھن کے نور نکل رہا ہے۔ کفار مکہ مطمئن ہے کہ ہاں پیغمبر سو رہے ہیں، کیا کوئی تاریخ نہیں ہے کہا پیغمبر تو سورہ یاسین کی آیت کریمہ پڑھ کے چلے گئے۔ یہ بھی محبت کا کمال ہے، یاد رکھیے گا، اگر سامنے ہے، اگر وہ چاہے گا تو نظر آئے گا، نہیں پہنچا جائے، اگر وہ چاہے گا تو نظر آئے گا، وہ نہیں چاہے گا تو کفاروں کے سامنے سے آسانی سے چلا جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جب پہلا محمد ایسا ہے تو آخری محمد ہمارے درمیان اگر وہ دیدار کرائے گا تبھی دیکھیں گے، اگر نہیں چاہے گا تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ صلوات پہلا محمد ایسا ہے تو آخری بھی ویسے۔ اب یہ بتائیے کیا علی کیا شب ہجرت نبی مل گئے؟ جب انہوں نے چادر ہٹائی کیا دیکھا؟ نبی کی جگہ پر علی سو رہے ہیں۔ اب سوچو ہم پر کیا گزرتی ہوگی؟ حملہ کرنا تو دور کی بات، یہاں جان بچانی بھاری پڑتی ہوگی۔ نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر۔ مثال دے دوں، ہم لوگ کسی جنگل میں جا رہے ہو، جاتے جاتے اچانک ایک ببر شیر سامنے آ جائے تو اب ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں، بھاگنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب جنگل کا شیر اتنا پاور ہے تو جن کے سامنے اسد اللہ ہو، ان کے کلیجے پانی ہوئے ہوں گے۔ دل پر کیا گزاری نہ جا سکتے، نہ بھاگ سکتے، نہ حملہ کر سکتے۔ بڑی مشکل سے جان بچا کے نکلے۔ تاریخ نے کہا نشان قدم تو ملا، غار تک تو پہنچے، مگر کوئی جھوٹی روایت یہ نہیں کہتی کہ نبی ملے ہو۔ ملنا چاہیے تھا بھائی، جب نشان قدم مل گیا تو اب نبی کو ملنے میں کیا پریشانی ہے؟ کوئی جھوٹی روایت نہیں بتاتی، اس لیے کہ یہ شہر کی تلاش میں ہے مگر دروازہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ دروازہ چھوڑ کے پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مجھ تک جب ہی آؤ گے جب تک علی تک کے پاس نہیں آؤ گے، علی تک آ جاؤ گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر علی تک نہ آ سکے تو مجھ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جبریل امین کتنی مرتبہ علی نبی کے پاس آئے؟ انہوں نے کہا، میں مولانا نے کہا میں کیا وہاں بیٹھا ہوا تھا، کیا میں لکھ رہا تھا؟ یہ الگ الگ بات ہے، کسی نے کہا 24,000 مرتبہ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مولانا کا جواب سنیے، جاگ کے سنیے گا۔ انہوں نے کہا میں اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ جتنی مرتبہ جبریل پیغمبر کے پاس آئے اس سے ڈبل علی کے پاس، اس سے ڈبل علی کے پاس، چونکہ جبریل دروازے سے آ رہے، آتے میں بھی سلام اور جاتے میں بھی سلام۔ کیا کہنے؟ صلوات پڑھیں گے۔ لہذا نہ علی کا دامن چھوٹے اور نہ
قرآن کا دامن چھوڑے. میں نے کل ایک بات کہا ان لوگوں کے لیے دوہرا رہا ہوں جو کل مجلس میں نہیں تھے. دیکھیں اہل بیت کے ہاں سارا کلمہ جدائی ممکن ہے لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی ممکن نہیں. اس لیے کہ امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ جا کے بھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہے. لہذا عزیزہ ہمارے قوم کا ہر بچہ قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے. میں نے ابھی دلیل دی ہے نا ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی. فرض کریں مثال دے دو معال مجلس چونکہ وہ مجلس نہیں ہے جس میں کچھ دیا نہ جائے اور سامعین لے کے نہ جائے. ہمارا شروع سے یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت کا پیغام پہنچے, اہل بیت کا میسج پہنچے. آج کے مجلس کا جو بیان سنا آپ نے وہ تو میسج کا اہم میسج. جب بھی آپ کسی بھی چیز کی نیت کریں گے تو اللہ نہیں ہے اللہ. قرآن میں دونوں لفظ ہیں لیکن بات صرف نیت کی ہے. اللہ کا مطلب ہے مثلا میں وضو کرتا ہوں اللہ, میں نماز پڑھتا ہوں اللہ مطلب ہے اللہ کے علاوہ. توجہ دے رہے نہیں, یعنی میں جو وضو کر رہا ہوں اللہ کے علاوہ. جبکہ وضو کرنے والے کی نیت کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بات چونکہ بار بھی نہیں جانتا انہوں نے اللہ کہہ دیا میں تم نے اللہ کہا مولانا صاحب اذان میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے. مولانا صاحب اقامت میں بھی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں نے بھائی بات نیت کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جہاں جیسا لکھا ہے الا اللہ لکھا ہے تو الا اللہ پڑھے, الا اللہ لکھا ہے تو الا اللہ پڑھے. توجہ رکھیے گا. اگر جتنی بھی نیت ہے چاہے آپ غسل کی نیت کر رہے ہیں, چاہے وضو کی نیت کر رہے ہیں, چاہے نماز کی نیت کر رہے ہیں, چاہے طواف کعبہ کی نیت کر رہے ہیں, چاہے قرآن پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں, اللہ اور آسان کر دوں اللہ میں 4 نام ہے, اللہ میں 3 نام ہے. اس کو یاد نہ رہے تو اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا. اللہ الزرعی لام 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 اللہ ہے ساری اللہ نیت کائی کی بھی ہو. اس کے علاوہ اللہ لکھا ہے تو اللہ پڑھے, اللہ لکھا ہے اللہ. یہ رکھے گا اللہ یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. نہیں متوجہ ہوئے آپ. جتنے بھی ہمارے کام ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے. وضو ہے تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے, روزہ ہے تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے, نماز ہے تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے, مجلس ہے تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. جو جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا محترم ہوتا جائے گا, اتنا مکرم ہوتا جائے گا. اس نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں وہ مکرم ہے جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے. جو جتنا متقی ہے وہ اتنا ہی ہمارے قریب ہے. پہلی منزل پر نیت صحیح ہو, دوسری منزل پر وضو اور وضو. وضو وہ پانی جو آپ کے سامنے ہے, چاہے وہ لوٹے میں ہو, چاہے وہ جگ میں ہو, چاہے مگے میں ہو, چاہے ٹوٹی میں ہو, چاہے ہول میں ہو, چاہے سمندر میں ہو. وہ جو پانی ہے اس کا نام ہے وضو. اور جب آپ نیت کے بعد ارکان مخصوصہ دھو رہے ہیں اس کا نام ہے وضو. توجہ پیش کے ساتھ. لہذا ان باتوں کے اوپر دھیان رکھیں. اسی لیے کہا جاتا کہ قرآن پڑھیں, علوم قرآن سیکھیں, عربی سیکھیں تاکہ آپ کو لفظوں کا فرق معلوم ہو. وضو نہیں ہوتا وضو ہوتا ہے. جب بھی آپ کریں گے وضو نہیں وضو کریں گے. وضو پانی کا نام ہے وضو. نیت کے بعد چہرہ دھونا, کونوں سے ہاتھ دھونا, سر کا مسا پیر کرنے سے, اس کا نام ہے وضو. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے وضو میں رہیں گے تو اللہ سے اتنے ہی قریب ہوتے چلے جائیں. آپ کی روزی میں برکت ہوگی, خیر و برکت آپ کا گھر دیکھے. لہذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں, ان کی بڑی اہمیت ہے.
मगर रोजा उन पर है जिन पर कोई रोने वाला रहता है, जो हर वक्त रुजू में रहते थे, जो हर वक्त कुरान की तिलावत करते थे, जो हर वक्त कभी वाजिब नमाज कभी मुस्तहब्बात नमाज में होती थी। तो अजीजों याद करो वो मंजर कि जब इमाम हुसैन ने ये कहा था कि मुझे एक रात की मोहलत दी जाए, मुझे कुरान बहुत पसंद है, मुझे तिलावत कुरान करनी है, मुझे नमाज बहुत पसंद है, मुझे नमाज पढ़नी है। तो अजीजों कितना सख्त तरीन मरहला होगा कि जब हुसैन इब्न अली मदीना छोड़ रहे थे। अजीजों जनाब ज़ैनब का बचपन का वाक़या कि मौला मुंतखियान उंगली पकड़े हुए जनाब ज़ैनब को टहला रहे हैं। जनाब ज़ैनब चलते चलते कहती है बाबा मेरी बिल्लियों में दर्द होने लगता है, बाबा मैं थक जाती हूँ। मौला ने कहा बेटा हो सकता है कभी चलना पड़े। अली इशारा करे बेटा हो सकता है कभी चलना पड़े। जब ज़ैनब बड़ी हुई और अब्दुल्ला से शादी का मसला पेश आया, रिश्ता आया, तो अली ने दो बातें रखी। ए अब्दुल्ला पहली शर्त है कि ज़ैनब हुसैन से हर रोज मिलने आएगी, ज़ैनब मिलने आएगी तुम उसे रोकोगे नहीं। कहा मेरे सैयद सरदार मेरी तरफ से इजाजत है, मेरी क्या मजाल। दूसरी शर्त यह है कि जब हुसैन मदीना छोड़ेगा तो ज़ैनब को रोकोगे नहीं, ज़ैनब को साथ जाने की इजाजत दी जाएगी। आप आमादा हो ना जी, तो ये तो है सफर का महीना शुरू हो चुका है। आज तो वो वक्त आया जब जनाब ज़ैनब की शादी हो गई और जनाब अब्दुल्ला के घर पहुंची तो अरब का दस्तूर ये था कि तीसरे दिन माँ लेने जाती थी। अब तो माँ दुनिया से जा चुकी है। मौला मुंतखियान ने फिजा से कहा फिजा जाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है। और फिजा पहुंची, जैसे ज़ैनब की नजर फिजा पे बड़ी ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। फिजा बार बार समझा रही है, ज़ैनब का गिरिया बढ़ता जा रहा है। अभी तो आबाद हो, ज़ैनब का गिरिया बढ़ता जा रहा है। फिजा ने कहा शहजादी अरे यकीन है मुझे कि आपको माँ याद आ रही होगी, लेकिन शहजादी माँ दुनिया में नहीं है। जितना फिजा समझाती है उतना ही ज़ैनब रोती जाती है। आखिर मौला मुंतखियान को खबर की कि ज़ैनब के आंसू नहीं रुके। मौला घर में आए, आने पूछा ज़ैनब इतना रोने का सबब क्या है? क्या बाबा आज 3 दिन हो गए मैंने भैया हुसैन को नहीं देखा। ए बाबा मैं भैया के साथ के बगल में नहीं सकती। अली ने कानून बनाया या हुसैन मिलने के लिए आएंगे या ज़ैनब मिलने के लिए जाएगी। नवाजी का वक्त बढ़ता रहा। वो वक्त भी आया जब हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा भैया मुझे जाने की इजाजत दी जाए। क्या बहन ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन शोहर का हक भी है, पहले शोहर से इजाजत लेके आओ। जनाब ज़ैनब दोनों बच्चों को लेकर आई। क्या बेटा अब्दुल्ला घर में है? क्या है मेरे वालियों वाले आपको तो मालूम है मेरा माजायल वतन छोड़ रहा है। कहा मुझे मालूम है। क्या चाहती हो? कहा अब्दुल्ला हमें मरने हमें भी जाने की इजाजत दी जाए। क्या आपको मालूम नहीं है कि मैं भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती? अगर आपने इजाजत नहीं दी इधर हुसैन मदीना छोड़ेंगे, इधर ज़ैनब दुनिया छोड़ देगी। ज़ैनब भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अब्दुल्ला ने कहा डॉक्टर अली अगर इमाम हुसैन ले जाने को तैयार है तो मैं रोकने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना इन दोनों बच्चों को साथ लेके जाना। अगर वक्त आ जाए तो एक को अपनी तरफ से कुर्बान करना, एक को मेरी तरफ से कुर्बान करना, ताकि मेरी शिरकत करबला में हो जाए। जो अजीजों वक्त बढ़ता रहा, आशूरा आ गई, हुसैन ने जाने शहादत नोश कर लिया। अब करबला का हौलनाक मंजर है। अरे एक वक्त ये था जब ज़ैनब मदीने से चली थी। अरे हुसैन ने कुर्सी को छोड़ा, अब्बास आगे बढ़े, मौला मोहम्मद आगे बढ़े, अकबर आगे बढ़े और आज 11 मुहर्रम। अब जब ज़ैनब सवार होना चाहती है तो कोई सवार कराने वाला नहीं है। आलम ये है आज अपनी ज़ैनब ने अब्बास के कब्र की तरफ अब्बास के लाशें तरफ इशारा किया। ए भैया अब्बास अरे कल बड़ी
کون سے لائے تھے آج کون سے وار کرائے گا آج اپنی لاشیں سے آواز آئی ہو اے بہن ہمیں موت نے مجبور کر دیا لو عزیزو یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہو رہا ہے عزیزو یہ وہی کوفہ ہے کہ جب 35 سال پہلے زینب کوفے میں آئی تھی تو مولا متقین نے کہا تھا بیٹا حسان بنی ہاشم کے جھرگڑ کو جانا چاروں طرف بنی ہاشم ہو بیچ میں میری خواتین ہونی چاہیے اے بیٹا حسان اگر دن کے اجالے میں پہنچو تو کوفے سے باہر اٹھنا رات کی تاریکی کا انتظار کرنا سوچو زینب کے دل میں کیا گزر گئی ہوگی ایک نجم میں سونے والے بابا اور جب 35 سال پہلے آپ نے بلایا تھا تو بنی ہاشم ساتھ تو تھے آج بنی ہاشم ساتھ تو ہے مگر سر ڈال کے لیے پر ہے اے بابا کل آپ نے بلایا تھا تو رات کے سنڈاٹے میں کوفے میں داخل کیا تھا اے بابا آج 35 سال کے بعد بیٹی آئی ہے اے بابا دل کے اجالے میں چاروں طرف شماشائیوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور 35 سال پہلے جب زینب آئی تھی تو معلم قرآن بن کر آئی تھی معلم قرآن بن کر آج زینب اسیر بن کر آ رہی ہے اللہ نہ کرے ایسے موقع پر کوئی جاننے والا ملے اگر کوئی مل جاتا ہے تو قیامت دل پر گزر جاتی ہے آج ترتیبے میں یہ داخلہ ہوا چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع سکینہ بار بار کہہ رہی ہے پھوپھی اماں مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے پھوپھی اماں مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے عزیزو یہ آنسو جو ہے امام حسین کا مرہم ہے امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے روایت سن لیں اس کے بعد روایت کو تمام کروں گا ایک انسان نے مولا کو خواب میں دیکھا کیا دیکھا امام حسین کے بدن پر جگہ جگہ زخم لگے ہوئے ہیں کہا مولا پھر اگلے دن خواب میں دیکھا سارے زخم بھر گئے صرف 2 زخم باقی رہ گئے آگا دارو سنو اس نے کہا مولا کل تو بہت زخم تھے کہا میری ماں مجلس میں گئی تھی جانے والوں کے آنسو لے کر آئی تھی میرے زخم پہ لگا دیے سارے زخم بھر گئے کہا مولا یہ تو زخم کیوں نہیں بھرے امام نے کہا یہ زخم کبھی بھرنے والے نہیں ہے کہا کیا ایک زخم جو ہے 18 سالہ علی اکبر کا زخم ہے اور دوسرا زخم 32 سالہ تیرے بھائی عباس کا زخم ہے اجرکم اللہ یہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے علی تو روایت کہتی ہے سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے چھت پر سے ایک خاتون دیکھ رہی تھی اس نے اپنی قمیص سے کہا جلدی پانی لے کے جا جب وہ پانی لے کے پہنچی کہتے سکینہ کے ہاتھ میں پانی دیا کہ میری مالکن نے کہا ہے کہ ہمارا پانی پی لو تو ہمارے حق میں دعا کر دینا غریبوں کی دعا مستجاب ہوتی ہے بے سہارا کی دعا مستجاب ہوتی ہے جناب زینب نے ہاتھ بڑھایا کہا بتاؤ کیا دعا ہے کہا پہلی دعا یہ ہے اس بچی کی طرح میرے بچے یتیم نہ ہو سنا دو دارو چند سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن اٹھایا بارے الہ میری طرح اس کے بچے یتیم نہ ہو کبھی بھی دوسری دعا کیا ہے کہا دوسری دعا یہ ہے کہ اس کی تحقیق دعا کرو میرا شوہر پردیس میں گیا ہوا ہے وہ واپس جلدی لوٹ کر آئے جناب سکینہ نے کہا بارے الہ تجھے ہماری جلا وطنی کا واسطہ اس کا شوہر واپس آنا
हमारे कसीर गुनाहों को माफ फरमा, हमारे जुर्म की मग़फ़िरत फरमा, जिंदा उन्हें हमारे खैर की तौफीक अता फरमा। हमें जो मसले रोजगार नहीं उन्हें मसले रोजगार फरमा, जो मसले रोजगार है उनके रिस्क में तरक्की फरमा, परचमे कुफ्र और निफाक को सरमूल फरमा, परचमे सलाम बुलंद फरमा। परवरदिगार जितने भी हाज़रीन हैं उनकी जय तादाद को पूरा फरमा। इमाम ज़मान को ज़हूर में ताज़ीम फरमा, हमें उनके आवाज़ में शामिल करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अन्तल हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वक्त रुखसत जो किया शाह ने अकबर को सवार, पर नहीं आता था शबीर के इस दिल को करार। जो ये रहवार चला पीछे शहीदी भी चले, तेज रहवार हुआ शेके कदम तेज बढ़े। आहटे बाप के कदमों की जो महसूस हुई, पढ़ के अकबर ये कहा है जो बाबा के करीब। बाबा बाबा इज़्न लेकर ही तो मैदान की तरफ जाते हैं। आप क्यों रोते हुए पीछे मेरे आते हैं। अरे शेने अकबर के लिया सीने पे फिर से बोसा, और दिल थाम लिया रो के ये अकबर से कहा। दर्द तू मेरा समझता अगर ऐसा होता, काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता। काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता। काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता। दर्द के बाप का एक बाप समझ सकता है, क्यों पदर पीछे तेरे रोते हुए चलता है। बेटा 18 बरस तूने भी पाला होता, काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता। काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता। मुस्कुराते हुए तुम रन को चले हो अकबर, सोच तो लेते के ना जोर के पले हो अकबर। मरने जाते हुए माँ बाप का सोचा होता, काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता। काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा होता। तू जो घोड़े से गिरा मैं न संभल पाया हूँ, खुद रे खाते हुए पास तेरे आया हूँ। तेरा रहवार न लाता तो न पहुँचा होता। काश अकबर तेरे जैसा तेरा बेटा
اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا. وقت ہے کتنا کیڑا باپ کے دل سے پوچھو, مجھ سے کہتے ہو میرے سینے سے برچھی کھینچو. ہائے مر جاتا جو یہ وقت نہ دیکھا ہوتا. کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا. کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا. کتنی غربت کا تھا وہ وقت کے ذلے سکلے, روتے فرحان یہ بولے علی اکبر سے حسین, ہم کو بھی ساتھ لیے جاتے تو اچھا ہوتا. کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا. کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا. حسین 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 حسین. بابا 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 درے زنداں پہ کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ. بابا 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 درے زنداں پہ کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ. بابا بابا بہت ڈر تجھ کو یہاں لگتا ہے, بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا. بابا 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 خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت, نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت. خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت,
لگا ہے